الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ وعلم اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم الاسماء کلہا آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے، ان کے فائدوں کے ساتھ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ پھر پیش کی وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے۔ فقال سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کے استخلاف کا ذکر تھا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر، اور فرشتوں پر آپ کی فضیلت کا ذکر تھا۔ تو اس آیت میں آدم علیہ السلام کے سبب فضیلت کا ذکر ہے، یعنی علم کا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو وہ علم دیا ہے جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اور یہی ان کی خلافت کا بھی سبب ہے۔ اسی سبب کی طرف پچھلی آیت میں ما لا تعلمون میں اشارہ بھی کیا گیا۔ دوسرا ربط اس آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر تھا، تو اس آیت میں آدم علیہ السلام کا نام ذکر ہے خلیفہ کے مصداق کے بیان کے لیے کہ خلیفہ کون ہے۔ وعلم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت ہے۔ تعلیم کہتے ہیں علم سکھانے کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت دو طریقوں سے ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہیں وحی کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں انبیاء کے علاوہ دوسرے انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی کتابوں کے ذریعے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ تو یہاں کون سا طریقہ مراد ہے؟ یہاں پہلا طریقہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا وحی کے ذریعے، یا دوسری توجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں علم کی استعداد پیدا کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں دنیا کی چیزوں کے علم حاصل کرنے کی استعداد رکھی ہے اور فرشتوں میں یہ استعداد نہیں رکھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے آدم علیہ السلام کو، یا تو ان کو علم دینے کے ذریعے یا ان میں علم کی استعداد پیدا کرنے کے ذریعے۔ تو یہ دو توجیہات ہیں اس آیت میں۔ پھر قرآن کریم میں 27 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر ہیں، 27، اور ان میں سے 5 جو ہیں یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام۔ تو یہ 5 اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، اور باقی ان کے علاوہ ہیں 22 انبیاء۔ اور ذوالقرنین اور لقمان رضی اللہ عنہم کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، تو ان کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں کہ یہ انبیاء میں سے ہیں یا اولیاء میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو دو اقوال ہیں ان کے بارے میں۔ الاسماء کلہا سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور اس کا لفظی معنی آتا ہے عربی میں نام، لیکن پھر یہی اسم مختلف اطلاقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف معنوں میں، جیسے کہ فعل اور حرف کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے بھی اسم کہتے ہیں، صفت کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے اسم کہتے ہیں۔ مسمہ کے معنی میں ہوتا ہے اسم، جیسے کہ زید قائم، تو یہاں پہ مطلب ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، تو زید سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نام کھڑا ہوا ہے، بلکہ مسمہ زید کا مسمہ مراد ہے، تو یہاں پہ مسمہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح حروف کے مرکب کو اسم کہتے ہیں،
اور عالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا خاص نام وصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم کا اپنا معنی تو ہے نام، لیکن پھر مختلف مصداقات کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں اسما سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اسما سے مراد ہے اسماء الاجناس والانواع، یعنی چیزوں اور ان کی اقسام کے نام، ان کے منافع کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، تو ان کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے ان کے منافع اور ان کے فائدوں کے ساتھ۔ جیسے زمین، انسان، حیوان، پانی، درخت وغیرہ، تو ان چیزوں کے نام سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح تمام زبانیں وہ سکھا دیں، استعمال کی چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے فائدے بھی بتا دیے کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اس چیز کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سکھا دیں۔ تو یہ اسما کا یہ معنی ہے یہاں پہ، کیونکہ صرف نام بتانے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ان کے فوائد انسان کو نہ معلوم ہو۔ تو نام بھی سکھا دیے اور اس کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ پھر یہاں پہ فرمایا اسماء کلھا، کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو یہ تمام کلھا سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تو یہ کلھا جو ہے یہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ استغراق کہتے ہیں شمولیت کو، یعنی ہر چیز کے نام۔ تو یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا نام سکھا دیے تو یہ تو علم کلی حاصل ہو گیا آدم علیہ السلام کو، تو یہ تو پھر علم غیب حاصل ہو گیا۔ تو بعض لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو علم کلی، علم غیب حاصل تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آدم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق اولا علم غیب حاصل تھا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کلھا تو ہے، کلھا استغراق کے لیے آتا ہے، لیکن پھر اس کلھا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے استغراق حقیقی، یعنی ہر چیز کا عموم، ہر چیز کا شمول، یعنی ہر چیز اس میں داخل ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ شامل ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے استغراق اضافی جزوی، اسے استغراق عرفی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی خاص ضرورت کی خاص چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کلھا یہ استغراق حقیقی نہیں بلکہ استغراق اضافی جزوی ہے، استغراق عرفی ہے، جو کہ تمام چیزوں کو شامل نہیں ہے بلکہ صرف ان چیزوں کو شامل ہے جو کہ دنیا میں انسان کو جن کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے ان کے فائدوں کے ساتھ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں اسماء سے ان چیزوں کا علم مراد ہے کہ جو منصب خلافت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں خلافت کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا دیا ہے خلیفہ۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہے، ان چیزوں کے علم کا جو کہ منصب خلافت کے لیے ضروری ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کی وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے۔ تو عرض پیش کرنے کو کہتے ہیں، چاہے امتحان کے لیے ہو یا انعام کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے پیش کرنا ہو، تو عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بعض چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے ان کے نام اور فائدے پوچھے۔ مثلا پانی اور روٹی ان کے سامنے رکھ دی اور ان سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہیں، کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے۔ تو ثم عرضهم کا یہ مطلب ہے۔ یہاں پہ ایک سوال و جواب، ایک اشکال ہے کہ یہاں پہ فرمایا عرضهم، اس میں ہم ضمیر جمع کی استعمال کی، اور یہ ضمیر جمع ذوی العقول کے لیے آتی ہے، حالانکہ یہاں اسماء کی طرف راجع ہے ظاہراً۔ اسماء کے لیے تو ہا ضمیر استعمال ہونی چاہیے تھی، ہا ضمیر مؤنث۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہم ضمیر جو ہے یہ مسمیات کی طرف راجع ہے، یعنی اسماء کی طرف نہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا
کہ ایک ہوتا ہے اسم اور ایک ہوتا ہے اس کا مسمہ. تو یہاں پر اسماء کی طرف نہیں بلکہ مسمیات کی طرف راجع ہے، جو کہ الاسماء سے التزاماً معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ہر اسم کا ایک مسمہ ہوتا ہے. پھر یہ سوال کہ یہاں پہ ہم ضمیر کیوں استعمال کی گئی؟ تو چونکہ مسمیات میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں داخل ہیں، اور ذوی العقول کی شرافت اور مرتبے کی وجہ سے انہیں غیر ذوی العقول پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہے. اس لیے یہاں ذوی العقول کی شرافت کی وجہ سے ہم ضمیر استعمال کی گئی. یعنی ان اشیاء میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں شامل ہیں. لیکن چونکہ ذوی العقول غیر ذوی العقول پر فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی شرافت کی وجہ سے ہم ضمیر استعمال کی گئی. علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے چیزوں کو پیش کیا اور ان سے ان چیزوں کے نام اور فوائد پوچھے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اس میں انبئونی یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ امر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ اسلوب کلام اور قرینوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امر کس معنی میں استعمال ہے. تو یہاں پہ جو امر ہے یہ حکم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کے اعجاز کے لیے ہے، تعجیز کے لیے ہے یہ امر. اس سے مراد فرشتوں کا عجز ظاہر کرنا ہے کہ فرشتے عاجز ہیں. پھر یہاں پہ فرمایا انبئونی، انبا کہتے ہیں خبر دینے کو، تو یہاں انبئونی فرمایا اور علمونی نہیں فرمایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انبئونی اور علمونی میں دونوں میں فرق ہے. تعلیم متعلم کو فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعلیم میں متعلم کو فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے، اور انبا عام ہے، صرف خبر دینا، چاہے اس میں دوسرے کا فائدہ ہو یا نہ ہو. تو انبا مطلق ہے اور تعلیم یہ خاص ہے فائدے کے ساتھ. تو یہاں ملائکہ کا اللہ تعالیٰ کو خبر دینا افادے کے لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کے علم میں کوئی اضافہ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے فرشتوں سے پوچھا. تو یہاں فرشتوں کا امتحان لینا مقصود ہے، اس لیے انبئونی ذکر کیا کہ مجھے بتاؤ. تو اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا نہیں تھا، تو اس لیے علمونی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تام ہے، نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے. یہاں مقصد فرشتوں کا امتحان لینا تھا، ان کا عجز ظاہر کرنا تھا. ان کنتم صادقین، مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو. تو یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، فانبئونی، ان کنتم صادقین فانبئونی، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ. ابن جریر اور ابو حیان رحمہم اللہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے مصیبین، ان کنتم مصیبین، اگر تم درست ہو، اگر تم صحیح کہتے ہو. اور دوسری اس کی تعویل یہ ہے کہ عالمین بالاسماء، اگر تمہیں ان اسماء کے نام معلوم ہیں تو بتاؤ. تو یہ دو تعویلات، دو معنی بیان کیے ہیں علماء نے. پچھلی آیت میں تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کی خبر دی فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو کہ اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ تو ظاہراً یہ ایک اعتراض تھا. اس کا جواب ہم نے پچھلے درس میں دے دیا کہ یہ ظاہراً تو اعتراض ہے، لیکن حقیقت میں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ حکمت کا پوچھنا تھا اللہ تعالیٰ سے. فرشتے معصوم ہیں، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن اس کا لازم معنی یہ بنتا تھا کہ خلافت کے اصل حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اور انسان جو ہے یہ نافرمانیاں کرے گا. تو اس کا لازم معنی یہ بنتا ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے. تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ زمین کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین کی چیزوں کے منافع اور ان کے استعمال کو جانتا ہو، اور یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں رکھی ہے اور ان کی
اولاد میں رکھی ہے، ملائک میں یہ استعداد نہیں ہے، اس لیے وہ خلافت کے حقدار نہیں بنے۔ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے۔ ایک فائدہ یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ آیت علم کی فضیلت پر دلیل ہے، اور اس بات پر بھی دلیل ہے کہ خلیفہ کے لیے علم شرط ہے۔ تو یہ دو مسائل علماء نے لکھے ہیں کہ یہ آیت علم کی فضیلت پر دلیل ہے، اور دوسرا یہ کہ خلیفہ کے لیے علم شرط ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے عابدین ہیں لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا ہے، اس لیے اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ بہرحال آگے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا کہا ملائکہ نے، سبحانک کہ پاکی ہے آپ کے لیے، لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمارے پاس، الا ما علمتنا مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم یقیناً صرف آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں ملائکہ کا عجز ہے ان کے اپنے اقرار کے ذریعے کہ ہم ان چیزوں کے نام اور فائدے نہیں جانتے۔ تو اس میں علم غیب کی نفی بھی ہے فرشتوں سے اور تمام غیر اللہ سے۔ سبحانک، سبحانک کا کلمہ اکثر کلام کے شروع میں آتا ہے اور اپنی کمزوری یا غلطی کے اعتراف کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور یونس علیہ السلام نے اپنی توبہ کے شروع میں یہ کلمات ذکر فرمائے، سبحانک، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اعراف 143۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات فرمائے، فنادی فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انبیاء 87۔ تو یہ کلمہ اکثر کلام کے شروع میں آتا ہے اور اپنی کمزوری یا غلطی کے اعتراف کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں ابن جریر اور قرطبی رحمہم اللہ نے سبحانہ کا یہ مقصد بیان کیا ہے کہ تنزیہا للہ من ان یکون احد یعلم الغیب غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ شریک فی العلم سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہاں پر سبحانہ کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا شریک فی العلم سے۔ اس مقام پر مفسرین نے ایک ادب یہ لکھا ہے کہ انبیاء، ملائک اور دوسرے نیک لوگوں کا ادب یہ ہے کہ جو مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہوتا تو وہ لا اعلم یا لا ادری کہتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں، جیسا کہ فرشتوں نے یہاں کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اور یہی انصاف اور عدل کا تقاضا بھی ہے۔ ایک موقوف حدیث میں آتا ہے کہ لا ادری آدھا علم ہے، اس لیے ادب یہی ہے کہ انسان کو جو چیز معلوم نہ ہو، جو چیز نہ جانتا ہو، تو اس کے بارے میں کہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء، صحابہ اور ملائکہ کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ کا ادب ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اگر کوئی بات معلوم ہوتی بھی تو اپنا عجز ظاہر کرتے رسول اللہ کے سامنے ادب کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی بڑے بڑے علماء اور ائمہ کا طریقہ ہے۔ بہت سے ائمہ سے بہت سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے ان کے جواب میں کہا لا اعلم، جس کے بارے میں نہیں پتہ تھا یا کوئی شک تھا، تردد تھا، تو اس کے بارے میں بغیر کسی جھجک کے فرما دیا لا اعلم، کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ الا ما علمتنا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا۔ تو اس میں ان لوگوں پر سری رد ہے کہ جو ملائک کے لیے علم غیب اور علم بکل شیء ثابت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملائک کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ملائک کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی اور ذریعہ ان کے علم کے حصول کا نہیں ہے۔ اس لیے عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا،
تو یہ بات بالکل غلط ہے، بہت مشہور ہے، بعض کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما علمتنا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یہ بات پہلے بھی گزری کہ یہ فواصل الآیات میں سے ہے، یعنی آیات کو جدا کرنے والا جملہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اکثر اس طرح کے جملے آتے ہیں بہت سی آیت کے آخر میں، تو انہیں فواصل الآیات کہا جاتا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات ذکر کرتے ہیں، اور ان صفات کی اس آیت سے کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مخفی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ہے علیم اور حکیم، تو یہاں کیا مناسبت ہے؟ اس سے پہلے فرمایا فرشتوں کا قول لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو العلیم کی مناسبت اس جملے کے ساتھ ہے، یعنی آپ کا علم ہر چیز پر ہے اور ہمارے پاس ایسا علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے فرمایا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا، تو اس کی مناسبت ہے حکیم کے ساتھ، یعنی آپ نے ہمیں جو علم دیا ہے تو یہ آپ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ الحکیم، الحکیم یہ حکمت سے ماخوذ ہے، اور حکمت سے مراد ہر وہ کام ہے جس میں فائدے ہی فائدے ہوں۔ حکمت سے مراد وہ کام ہے کہ جس میں فائدے ہی فائدے ہوں، نقصان کوئی نہ ہو۔ تو اسی طرح ہر کام جو مضبوط ہو اور اس میں کوئی نقصان اور اعتراض نہ ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، کبھی یہ حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، مخفی ہوتی ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور فرشتوں کو نہیں دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا کی اور ان میں مختلف استعدادیں رکھیں، کسی کو علم دیا تو کسی کو نہیں دیا، کسی کو طاقت دی تو کسی کو نہیں دی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، انبئهم باسمائهم، آپ خبر دیں انہیں ان چیزوں کے ناموں اور فائدوں کی۔ فلما انبأهم باسمائهم، سو جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام، قال، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کہ میں نے تم سے کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ تو پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کا زمین کی چیزوں کے بارے میں علم اور فرشتوں کا عدم علم ذکر تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو امر ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتائیں، یعنی پچھلی آیت میں فرشتوں کا عز ظاہر ہو گیا، ان سے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں اور ان کے فائدوں کے بارے میں، استعمال کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو ان کا عز ظاہر ہوا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام پوچھے کہ آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام اور ان کے فائدے بتائیں فرشتوں کے سامنے، اور اس کا مقصد آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے استخلاف کی حکمت کو ظاہر کرنا تھا فرشتوں پر، کیونکہ فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے پاس ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں، فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اتنا تو معلوم تھا انہیں کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن آدم علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں تو یہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں حکم دیا تاکہ ان کا علم ظاہر ہو جائے اور فرشتوں کو ان کے استخلاف اور ترجیح کی وجہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو ترجیح کیوں دی، تو اس کی وجہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے۔
فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو یہاں بھی انباء ذکر ہے۔ انباء کا معنی گزر گیا کہ خبر دینا، بتانا، تو یہاں بھی انباء ذکر ہے اور تعلیم ذکر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں دنیا کی چیزوں سے فائدے حاصل کرنے اور ان کا علم حاصل کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ ان کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کا علم حاصل کریں یا ان کے فائدوں کو، ان کے استعمال کو جانیں۔ مثال کے طور پر روٹی کا فائدہ، روٹی کا فائدہ ہے پیٹ بھرنا، پانی کا فائدہ ہے پیاس بجھانا۔ تو فرشتے ان فائدوں کو نہیں جانتے کیونکہ ان میں بشری صفات نہیں ہیں، ان کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جانیں کہ بھوک کیسے کہتے ہیں، پیاس کیسے کہتے ہیں، تو انہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اس لیے یہاں مقصد فرشتوں کو علم دینا نہیں، بلکہ صرف آدم علیہ السلام کے سبب فضیلت کو بیان کرنا ہے، یعنی ان کے علم کے بارے میں خبر دینا ہے، آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں۔ تو اس سے انہیں کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، فرشتوں کو کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ صرف اتنا پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم کی فضیلت ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا انبئہم، فلما انبأہم باسمائہم، سو جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام اور فوائد۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام بتائے، ان کے فوائد بتائے کہ یہ چیز اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے، اس چیز کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو یہ انباء، اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے صرف قولی انہیں بتایا کہ یہ چیز اس کا یہ نام ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا احتمال عملی ہے، عملی اس طرح کہ کسی چیز کو عملی طور پر استعمال کر کے دکھایا، اس کا استعمال کیا۔ تو یہ دو احتمالات ہیں۔ تو اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے افضل ہیں۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام اور فوائد ظاہر کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو۔ الم اقل لکم، یہاں پہ الم تنبیہ کے لیے ہے اور حمزہ حرف استفہام یہاں پہ انکاری ہے، استفہامی انکاری اسے کہتے ہیں، جو کہ نفی پر داخل ہے، لم نفی ہے اور حمزہ استفہام اس پر داخل ہے، تو یہ تقریر کا معنی دیتا ہے، یعنی تو اس کا معنی یہ بنے گا، یعنی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جاننے والا ہوں۔ پھر اس میں ہے غیب السماوات والارض، تو غیب مصدر ہے ما غاب فی السماوات والارض کے معنی میں، یعنی ان چیزوں کا علم کہ جو مخلوق کے سامنے نہیں ہیں، ان سے غائب ہیں، ما غاب عن الخلق، تو یہاں غیب سے وہ مراد ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اعلم ما لا تعلمون، یہ فرشتوں کے لیے ایک اجمالی جواب تھا۔ فرشتوں نے جو یہ پوچھا تھا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی فرمایا تھا کہ اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں یہ قول انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ اس کی تفصیل ہے اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ فرشتے علم غیب نہیں جانتے۔ تو اس سے پہلے اجمالی طور پر فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اور یہاں اس کی تفصیل ہے۔ تو جب ان دونوں جملوں کو ایک کیا جائے گا، یعنی ما لا تعلمون اور اعلم غیب السماوات والارض کو، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ لا تعلمون غیب السماوات والارض، یعنی صغرا کبرا ملا کے جب اس کا نتیجہ نکالا جائے گا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، غیب کو نہیں جانتے۔ تو اس میں فرشتوں سے علم غیب کی صراحتاً نفی بھی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء نے تو غیب کی خبریں بتائی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ انبیاء سے منقول ہیں اور وہ غیب کی باتیں ہیں،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب حاصل تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بعض باتیں وحی کے ذریعے انبیاء کو بتائی ہیں۔ تو انبیاء کے پاس غیب کی جو باتیں ہیں، جو انبیاء نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو وہ خود سے نہیں بتائی، بلکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائیں، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتائیں، اپنی امتوں کو وہ باتیں بیان فرمائیں۔ تو انبیاء وحی سے بتاتے ہیں، خود سے نہیں بتاتے۔ لہذا جو شخص بھی غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے نجومی اور بعض گمراہ پیر وغیرہ، تو یہ سب باتیں باطل ہیں، یہ دعوے باطل ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں پر ظاہر کرنے اور چھپانے سے کون سی باتیں مراد ہیں؟ تو ما تبدون سے مراد تو فرشتوں کا وہ قول ہے جو کہ پچھلی آیت میں گزرا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو یہ وہ قول ہے جو کہ ما تبدون سے مراد ہے۔ اور ما کنتم تکتمون سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں عموم ہے، یعنی تمام ظاہر و باطن باتیں اور چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے مفرد کے معنی میں، ما کنتم تکتمون، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کچھ جو تم چھپاتے ہو۔ تو ابن عطیہ رحمہ اللہ اس کی مراد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے مفرد کے معنی میں، اور اس سے مراد ہے ابلیس جو کہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گی۔ تو ابلیس کے دل میں تکبر اور حسد اور معصیت پوشیدہ تھی۔ حسد تھا آدم علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے ما کنتم تکتمون سے تعبیر کیا۔ لیکن پہلا قول راجح ہے کہ اس میں عموم ہے، تمام باتیں اس میں داخل ہیں، کیونکہ یہ کلمۃ الشمول ہے، اس میں کسی چیز کو خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ ما تبدون سے فلاں اور فلاں چیزیں مراد ہیں اور ما تکتمون سے فلاں فلاں چیزیں مراد ہیں، جس کو خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خاص کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے صحیح دلیل کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ اس سے عام معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ظاہر و غائب کا علم ہے۔ اس آیت سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جسے شربینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائک سے افضل ہیں، کیونکہ علم افضل ہے عبادت سے، اور معلم افضل ہوتا ہے متعلم سے، استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائک سے افضل ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر عنایت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وعلم، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں کے، ان کے فائدوں کے ساتھ۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر پیش کیں وہ چیزیں ملائکہ کے سامنے۔ فقال، سو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اور فائدے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قولوا، کہا ملائکہ نے، سبحانک، کہ پاکی ہے آپ کے لیے، لا علم لنا، نہیں ہے کوئی علم ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً صرف آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، آپ خبر دیں انہیں ان چیزوں کے ناموں اور فائدوں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام اور فائدے، قولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، واعلم، اور میں ہی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ تو آج کا درس یہیں تک۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔